اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سید الابرار ونور الانوار وسر الاسرار۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 168 تا 171 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے، اگر تمہارا کہا مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے ہی موت کو ٹال کر دکھا دو۔ نیز جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں۔ انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے، اگر تم ہمارا کہا مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے ہی موت کو ٹال کر دکھا دو۔ یعنی ایک تو انہوں نے خود جہاد میں حصہ نہ لیا، دوسرے ان کے جو بھائی جہاد میں حصہ لے رہے تھے انہیں ملامت شروع کر دی کہ تم ہماری بات مان لیتے تو ہمارے بھائی بند مارے نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں موت سے بچنے اور بچانے کا طریقہ آتا ہے اور اس پر اتنا یقین ہے تو خود جب تمہیں موت آئے گی اس وقت ایسا کوئی طریقہ استعمال کر کے دیکھ لینا۔ ایسی باتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن منافقوں میں ایمان تھا کہاں کہ ان کی ایسی باتوں پر تعجب کیا جائے۔ ناظرین، قرآن مجید نے منافقوں کی اس شبہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا ہے تو اپنے اوپر واقعہ موت کو ٹال کر دکھا دو۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 16-17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا۔ اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو اور اس وقت تک تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم۔ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔
नाज़रीन, ये दिल का खौफ है जो इंसान को मौत से डराता है। आयत मज़कूरा में मुसलमानों को हदायत है कि मौत का खौफ दिल से निकाल दें। ये फना नहीं बल्कि इंतकाल है। जैसे पहले की आयात में खुलकर बताया जा चुका है, मौत ज़रिया मुलाकात रब्बी है। ये उसके लिए आज़ादी का पैगाम है, जबकि काफिर के लिए जहन्नम की जेल में दाखिल होना होता है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो लोग अल्लाह ताला की राह में शहीद हो गए उन्हें हरगिज मुर्दा ना समझो, वो तो जिंदा हैं जो अपने परवरदिगार के हाथ से रिज्क पा रहे हैं। नाज़रीन, सूरह आले इमरान की इस आयत में ताकीदी हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हारे दिल में ये गुमान भी ना गुजरे कि राह खुदा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मुर्दा हैं, बल्कि वो तो जिंदा हैं और उन्हें अपने रब की जनाब से रिज्क भी दिया जाता है और अपने जिस खुसूसी लुत्फ व एहसान से उन्हें नवाजा है उस पर वो खुशी से फूले नहीं समाते। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 154 में इरशाद बारी ताला गुजर चुका है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और ना किया करो उन्हें जो कत्ल किए जाते हैं अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम उसे नहीं समझ सकते। यानी जो लोग अल्लाह ताला की राह में मारे जाएं उन्हें जुबान से मुर्दा ना कहो कि शहीद मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा होते हैं। अलबत्ता इस जिंदगी की हकीकत हमारे फहम व अदराक से मावरा है और किसी चीज का हमारे फहम की रसाई से बालातर होना उसके होने की दलील नहीं। रूह की माहियत आज तक सिर्र मकतूम है, यानी बहुत ही छुपी हुई है। इसको ना समझ सकना इसके अदम की दलील नहीं हो सकता। हम शुहदा को जिंदा यकीन करते हैं क्योंकि हमारे रब ने फरमाया है कि वो जिंदा हैं। हम उनको मुर्दा नहीं कहते बल्कि हम उन्हें मुर्दा ख्याल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रब ने उन्हें मुर्दा कहने से ताकीदन मना किया है। हमारे रब का हर इरशाद हक है और उसका हर फरमान सच्चा है और वाजिबुल अज़गान है। हम अकल के गुलाम नहीं कि अकल जिसको तस्लीम करे उसको मान लें और जिसको अकल तस्लीम ना करे उसका इनकार कर दें। हम तो अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और इस पर नाजिल होने वाली वही की सदाकत पर ईमान रखते हैं। अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बयान फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युती लि अरवाहिहिम कुव्वतुल अजसाद फयुज़हिबूना मिनल अर्दि वस्समाइ वल जन्नति हैसु यशाऊन व युनसरूना औलियाअहुम व युदम्मिरूना आदाअहुम इंशाअल्लाह ताला। यानी अल्लाह ताला उनकी रूहों को जिस्मों की कुव्वत देता है, वो जमीन आसमान और जन्नत में जहां चाहें जाते हैं और वो अपने दोस्तों की इमदाद करते हैं और अपने दुश्मनों को हलाक करते हैं इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, शुहदा की जिंदगी के बारे में इससे पहले भी सूरह बकरा की तफासील में तफसील गुजर चुकी है। रूह और जिस्म के इत्तिसाल का नाम जिंदगी और इन्फिसाल का नाम मौत है। कुरान में 2 बार की जिंदगी और 2 बार की मौत का जिक्र है। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 28 में इरशाद बारी ताला है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम हालत मौत में थे, बस उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें दोबारा मार देगा और फिर तुम्हें जिंदा कर देगा और फिर तुम्हें उसी की तरफ लौटकर जाना है। पहली बात, मौत यानी इंसान की पैदाइश से पहले का वक्त जिसे आलम अरवाह कहते हैं। दूसरा, जिंदगी यानी पैदाइश से मौत तक का वक्त। और फिर तीसरी चीज, फिर मौत यानी मौत से क़यामत तक यानी मैदान हशर तक का वक्त। और चौथा, फिर जिंदगी यानी
حشر سے لے کر تا ابد لا امتناہی مدت کے لیے جنت میں یا پھر جہنم میں۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ موت کے عرصہ میں بھی کلی موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے کچھ نہ کچھ اثرات اس میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے عالم ارواح میں تمام پیدا ہونے والے انسانوں سے الستو بربکم کا وعدہ لیا گیا تھا، اور جیسے عالم برزخ میں بھی مردہ کو عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور ان ادوار کو موت کا دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں زندگی کے اثرات خفیف اور موت کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ ناظرین، موت و حیات ایک دائرہ میں گھومتی ہے، وہی رب کائنات زندگی اور موت کا مالک ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے آ نہیں ملے۔ انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ ناظرین، یہ تیسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان مراحل میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے مگر ترتیب میں فرق نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو فوراً زندگی کے دوسرے عالم برزخ یعنی موت کے دور میں داخل ہو جاتا ہے، یا جیسے شہید مرتے ہی عالم برزخ کو پھلانگ کر فوراً جنت میں عالم عقبہ میں داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ مذکورہ آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور چوتھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان مراحل میں رجعت ناممکن ہے، یعنی واپسی۔ مثلا کوئی شخص پیدا ہو کر واپس عالم ارواح میں نہیں جا سکتا، اسی طرح جو عالم برزخ میں پہنچ چکا ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ شہید چونکہ فوراً عالم عقبہ یعنی جنت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کا واپس عالم برزخ میں آنا ناممکن ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، چند احادیث جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا، کیا بات ہے جابر؟ میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی سے ہم کلام نہیں ہوتا مگر پردے کے پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے روبرو بات کی یعنی بالمشافہ بات کی، اور پوچھا، کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کر دوں۔ تیرے باپ نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے گا سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار یعنی 10 بار اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا۔ اور تیسری حدیث اس میں یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرما دیے ہیں۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا
کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے پیٹھ نہ موڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر دوں گا۔ ناظرین، صحیح مسلم شریف میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ ان کے پروردگار نے ان روحوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں گے، ہم جہاں چاہے سیر کرتے پھرتے ہیں۔ پروردگار نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہا اے ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر سے جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حیات الشہداء محققۃ، شہداء کا زندہ ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُؤَذِّنِينَ مُحْتَسِبِينَ وَحَمَلَةُ الْقُرْآنِ، زمین انبیاء اکرام علیہ السلام، شہیدوں، علماء ربانین، ثواب کے لیے اذان دینے والوں اور قرآن کے حافظوں کے جسم کو نہیں کھاتی۔ شہداء پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا، اور اسی فضل کے باعث ان کو ابدی زندگی کا شرف، قرب الہی اور نعیم جنت سے لطف اندوزی نصیب ہوگی۔ اسی لیے جب شہداء اللہ تعالیٰ کی شان بندہ پروری اور ذرہ نوازی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے پیچھے جن مسلمانوں کو چھوڑ کر آئے ہیں وہ بھی راہ خدا میں جان دینے کے بعد انہی عنایات اور نوازشات سے بہرہ ور کیے جائیں گے۔ ناظرین، حیات شہداء اور ان کی فضیلتوں کے بارے میں نے ایک کتاب میں تفاصیل لکھ رکھی ہیں، اور جس کا نام ہے چشم تصور۔ اگر ممکن ہو تو اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی حکمتوں، اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔